آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو رائے سامنے آئی ہے آرٹیکل 63A کو لے کر، اس پر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اب حمزہ شہباز کو مستعفی ہو جانا چاہیے، صدر فوری طور پر اسمبلی توڑ دیں اور فوری طور پر ہی الیکشن ہونے چاہیے۔ ایک بار پھر جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کی طرف چلیں گے۔ آسما، آپ کی طرف اب آتا ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ فواد چودھری نے جو پریس کانفرنس کی ہے، پی ٹی آئی بڑی خوش نظر آ رہی ہے جو آج رائے سامنے آئی ہے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی جانب سے، اور فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اب مستعفی ہو جائیں کیونکہ اب اور کوئی ان کے پاس جو ہے وہ وجہ نہیں ہے اقتدار میں رہنے کی، اور صدر سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں۔ جی، میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ بہت اوور ریڈ کر رہے ہیں اس فیصلے کو۔ جو اب تک فیصلہ آیا ہے یہ بہت سادہ ہے اور آسان ہے۔ اس فیصلے کی روح سے 63A کو کہا گیا ہے کہ آپ آرٹیکل 17 کے ساتھ ملا کے پڑھیں، جس میں کہ ظاہر ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہر مطلب سیاسی جماعت جو ہے اس کے اندر جو فیصلے ہوں گے اس سے اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب کا فیصلہ ہوا ہے، بالکل پنجاب کے اندر منحرف فراقین نے ووٹ ڈالا ہے، اس ووٹ کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک اہم فیصلہ ہے جس سے کہ ظاہر ہے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ضرور اس کے اوپر فرق پڑا ہے، لیکن وفاق کے اندر اس کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ وفاق کے اندر اتحادیوں نے ووٹ دیا تھا، اتحادیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو چھوڑا تھا اور وہ آئے تھے، انہوں نے اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ دیا تھا شہباز شریف صاحب کو۔ پنجاب کے اندر اگر فرق پڑا ہے تو یہ معاملہ آج الیکشن کمیشن میں جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ زیر بحث آیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کے اندر کہ کیا پارٹی نے انسٹرکشنز دی تھی اس معاملے کے اندر کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا اور کس کو نہیں، جس پہ کہ الیکشن کمیشن کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو انسٹرکشنز ملی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ ووٹ دینا ہے، لیکن پھر پوچھا گیا کہ کیا آپ کو یہ انسٹرکشنز ملی تھی کہ آپ نے حمزہ شہباز کو ووٹ نہیں دینا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی کوئی انسٹرکشنز نہیں ملی تھی۔ تو ابھی بھی یہ جو بال ہے یہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ابھی بھی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن جو کہ آئینی باڈی ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ابھی ایک چانس جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کے اندر موجود ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس وقت وفاق کی حکومت بھی جو ہے وہ بھی ڈی سٹیبلائز ہو گئی ہے، یہاں پہ رادر جو ہے وہ کافی اہم فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا، جس میں کہ واضح طور پہ صدر مملکت نے یہ کہا تھا کہ آپ نااہلی کو جو ہے وہ نااہل کریں اور تا حیات اس کو نااہل کریں جو ریفرنس کا کانٹینٹ تھا۔ اس پہ آج سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں لیا اور سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو آپ اسمبلی کے اوپر چھوڑتے، اس کا مطلب یہ کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ویریفائی کریں گے، وہ دکھائیں گے کہ لیٹر کون سا ہے جو کہ پارٹی لیڈر نے لکھا ہے اور کیا استعفے یا جو ووٹ ہے اس کے معاملات کو جو ریفرنس ہے ان کے ذریعے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جائے گا، ان کے علاوہ بھی جا سکتا ہے اگر پارٹی ہیڈ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن وہ اہم جگہ ہے جہاں پہ یہ جا کے اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بڑی ایک بڑا بین سا فیصلہ ہے جو کہ ہوا ہے۔ اچھا ہوتا کہ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ آتا، جیسے کہ 2 ججز صاحبان جو ہے انہوں نے اس پہ اپنی جو رائے ہے اس پہ اختلاف کیا ہے جو سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان نے دی ہے، لیکن جو اہم جو فیصلہ ہے وہ اس پہ تھا کہ کیا یہ لوگ تا حیات نااہل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس پہ سپریم کورٹ نے یہ چوتھا جو شق تھی اس ریفرنس کی اس کو واپس بھیج دیا، اس کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ون ون سچویشن ہے، پنجاب کے اندر بالکل ایک کرائسس جنم لے سکتا ہے یا لے چکا ہے، لیکن وفاق کے اندر ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ فی الحال اپیرنٹلی نظر نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ جو آئینی اور قانونی ماہر ہیں وہ اس کے اوپر بہت بہتر بتا سکیں گے، لیکن اپیرنٹلی اگر ہم حالات اور واقعات کو دیکھیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی جو ہے وہ فیصلہ اس کے اوپر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آسما آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ شوکت پراچا آپ کی جانب آئیں گے، جیسا کہ آسما نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ ابھی راستہ باقی ہے، ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آنا ابھی باقی ہے، اور تحیات نااہلی کا جو فیصلہ تھا وہ پارلیمان کی جانب موڑ دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمان اب کس طرح فیصلے لے گی؟ پہلی بات تو میں ایک اور کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں اکثریت چلی گئی کیونکہ 3 چلے گئے۔ اس رات جب ووٹنگ ہوئی تھی تو 174 ووٹ ملے تھے، 175واں ووٹ جو ہے وہ اس وقت ایاز صادق صاحب کا تھا، وہ چونکہ پریزائڈ اوور کر رہے تھے تو وہ انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا۔ تو فرض کیا پہلے تو پتہ نہیں 3 کون سے نون والے چلے گئے، اگر فرض کیا وہ 3 چلے بھی گئے تو 175 میں سے 3 مائنس کریں، 172 پھر بھی میاں شہباز شریف کے پاس بچتے ہیں۔
صحیح. दूसरी बात जो पंजाब वाली है, इलेक्शन कमीशन का अब फैसला आए भी सही तो सुपरसीड करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वादे तौर पर कह दिया कि जो मुनहरिफ लोग हैं उनका वोट कास्ट नहीं होगा, लिहाजा मेरी नजर में वो वोट खत्म हो गए. लेकिन शौकत पराशा का राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ है. सलीम, आपकी तरफ आते हैं. सबसे पहले अब आप ये बताइएगा कि आज के फैसले को लेकर आप क्या समझते हैं? पंजाब में जो एक हैजानी सूरत हाल है सियासत को लेकर, वो मुधम पड़ेगी या मजीद उसमें जो है वो अबतर सूरत हाल पैदा होगी? और ये भी बताइएगा, ये जितने भी पीटीआई के लोग जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था, यकीनन नाअहली की तलवार तो उन पर लटक रही थी, लेकिन आज कम से कम वो नाअहली की तलवार उन पर से हट गई है. देखिए, जो नाअहली की तलवार तो जरूर हटी है, लेकिन इस फैसले के बाद जो सबसे ज्यादा जो रहेगा वो हमजा शहबाज पर रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज फैसला है उसमें ये कहा गया है कि मुनहरिफ अराकीन जो है वो किसी और को वोट नहीं डाल सकते. इसका मतलब ये है कि हमजा शहबाज को पीटीआई के जिन अराकीन असम्बली ने वोट डाला है उनकी अब काउंटिंग नहीं होगी, और अगर काउंटिंग नहीं होगी तो फिर हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे. और इस सिलसिले में कानूनी और आईनी नुक्ता मैं आपको बता दूं कि अब जो है उनको कहा जाएगा हमजा शहबाज को कि वो आकर एतमाद का वोट लें, और एतमाद का वोट जब लेंगे तो उसमें यही होगा कि वो पीटीआई के जो मुनहरिफ अराकीन है 25 जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट डाला था तो वो माइनस हो जाएंगे. अगर वो वोट डाल भी दें तो उनकी गिनती शुमार नहीं होगी. तो इस तरह जो है हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो बैठेंगे और इस तरह वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे. लेकिन एक आईनी और कानूनी पहलू ये भी है कि जब दोबारा से जो है वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा इसी असम्बली के जरिए, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि 186 अराकीन जिसके पास होंगे वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो सकता है. लेकिन अगर इस सूरत में कि अगर वज़ीर आला पंजाब 186 वोट नहीं ले सकता तो फिर उसी रोज उसी वक्त जो है आधे घंटे या 1 घंटे के वक्त के बाद जो है वो दोबारा इंतखाब करवाया जाएगा आइन और कानून के मुताबिक, और उसके मुताबिक जिसके भी वोट ज्यादा होंगे, चाहे एक वोट ज्यादा हो, वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा. तो इससे देखने की बात यह है कि दोनों उम्मीदवार जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अपना इलेक्शन लड़ेंगे जो आईनी और कानूनी सूरत बनती नजर आ रही है. और उसमें अब देखना यह है कि PNLQ और PTI का उम्मीदवार जो होंगे चौधरी परेज भाई, वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे या फिर जो है हमजा शहबाज जो है वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे. लेकिन एक बात तो तय है कि जो पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन है वो हो सकता है कि शायद अपना वोट जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार यानी सुरेश लाई को ना पास करें. लेकिन इसके लिए जो है जिस दिन वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा तो उसके बाद उसी रोज जो है दूसरी बार जब इंतखाब होगा तो जो एक भी वोट ज्यादा लेगा वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा. जी चलें देखते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब में मजीद क्या सूरत हाल डेवलप होती है. हमारे साथ ही रहिएगा. शौकत से चूंकि राब्ता बहाल हुआ है, शौकत एक तो अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा और ये भी जरा बताइएगा जैसे कि डी सीट करने की बातें की जा रही थी, नाअहल करने की बातें की जा रही थी, और अब ये फैसला जो है वो पार्लियामेंट पर छोड़ दिया गया है कि आया नाअहली होती है या नहीं होती है तो कितनी होती है, इस पर कानून साजी पार्लियामेंट ने करनी है. सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है. तो जो मेन सदारती रेफरेंस का मुद्दा था, तो आपको लगता है कि पीटीआई वो वाला रिजल्ट हासिल करने में फिल वक्त नाकाम साबित हुई है? न सिर्फ फिल वक्त नाकाम साबित हुई है बल्कि एक तो ये फैसला आ गया ना कि नाअहली नहीं होगी, पार्लियामेंट की तरफ चला गया. अब पार्लियामेंट में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है. क्या पीटीआई इस कानून साजी के लिए वापस आएगी नेशनल असेंबली में, क्योंकि वो तो रिजाइन कर चुके हैं. और अगर वो वापस नहीं आते तो जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है सवाए जीडीए के, बाकी तो सारे हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं, तो जीडीए को निकाल के बाकी जो नेशनल असेंबली है वो कानून अगर पास करेगी तो फिर वो पीटीआई को मंजूर होगा. शायद फवाद चौधरी साहब इसलिए सदर को तजवीज पेश कर गए कि असेंबलियां डिसॉल्व कर दें. सदर तो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते. सदर उस सूरत में असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं जब उनको ये यकीन हो कि कोई भी वहां पर कौमी असेंबली में मेजॉरिटी नहीं ले सकता. और मैं आपको बता रहा था आइन का आर्टिकल 91 उसकी क्लॉज 3 और 4 क्लॉज 3 और 4 ये कहती हैं
کہ جو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کا پرنسپل ہے وہ چاہے 169 ہو یا 167 ہو. فرض کیا دوبارہ اگر عمران خان آتے ہیں واپس اسمبلی میں اور وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں, میاں شہباز شریف امیدوار ہیں, تو اگر شہباز شریف 169 لے جاتے ہیں اور عمران خان کے یہ 20 ارکان تو جن کے گھروں پہ حملے کرنے کی باتیں کی جاتی رہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیتے, تو پھر بھی میاں شہباز شریف کا ووٹ زیادہ ہوگا. لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پنجاب کے حوالے سے یہ جو 25 اراکین ہیں, کیا وہاں پر اگر کرائسس بڑھتا ہے سملر پرنسپل وہی آرٹیکل 91 کلاس 3-4 کا اپلائی ہوگا, تو یہ 25 ارکان جن کے گھروں پہ حملے کرنے کی اشتعال انگیزی ہوتی رہی, میں یہ مان لوں کہ وہ پرویز الہی یا عثمان بزدار کو ووٹ دیں گے, میں تو نہیں مانتا. لہذا وہاں بھی حمزہ شہباز کا جو ہے ووٹ زیادہ ہے. اور مت بھولیں, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو پنجاب میں الیکشن ہوا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ہوا تھا. لہذا جو ویلڈیٹی آف دیٹ الیکشن ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیشن ہے اور بڑا واضح ڈیسیشن تھا. لہذا جتنا پی ٹی آئی جو آپ کہہ رہے ہیں خوش ہو رہی ہے یا کیا ان کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہے, اس حد تک ضرور ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ ڈالنے کا راستہ بند ہو گیا. کم از کم اس پہ تو وہ خوش ہوں گے. اور اسی لیے فواد چودھری نے کہا کہ دیر کر دی آنے میں, چلیں دیر سے آئے درست تو آئے. اس حد تک ان کی بات مانی گئی کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. لیکن یہ ریفرنس میں پھر کہوں, مجھے یاد ہے خالد جو وہ تھے اٹارنی جنرل آف پاکستان اس وقت کے, خالد جاوید خان, انہوں نے بھی کہا تھا کہ اصل ریفرنس ڈالنے کا مسئلہ یہ ہے کہ نا اہلی کیا ون ٹائم ہے, 5 ایئرز ہے یا تاحیات ہے. وہ سارا معاملہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹھا کر پارلیمنٹ کے پاس واپس بھیج دیا. پی ٹی آئی کے لیے یہ ٹیسٹ ہے, کیا پی ٹی آئی واپس اسمبلی میں جاتی ہے اس قانون سازی کو اپنے حساب سے امینڈ کروانے کے لیے, اس قانون سازی کو آگے بڑھانے کے لیے, یا پھر پی ٹی آئی پلیٹ فارم ایک فیلڈ اوپن چھوڑ دیتی ہے موجودہ حکمران اتحاد کے لیے, وہ جس طرح چاہیں قانون پاس کریں. کیونکہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ ہی پاس کرے گی, ضروری نہیں ہے کہ وہ قانون سازی اتنی جلدی کر لیں. سپریم کورٹ نے کوئی ٹائم لائن نہیں دی, جیسے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے سپریم کورٹ نے باقاعدہ ٹائم لائن دی تھی کہ آپ 9 اپریل کو 10:30 بجے اجلاس بلائیں اور اسی 9:30 بجے. بالکل شوکت پراچا, آپ کی بات بھی بالکل درست ہے کہ پہلے بھی جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ آئین کے مطابق کیا گیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے واضح فیصلہ دیا تھا, جس کے بعد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر ووٹنگ کا عمل شروع کیا تھا. جی آسما, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل ظاہر ہے کہ ایک تو بالکل جو بات ابھی پراچا صاحب کر رہے تھے, ایک بات تو بہت واضح ہے کہ اب جو ایبسٹین کرنے کا رائٹ ہے اس فیصلے کے بعد وہ بھی ایک اختیار جو ہے وہ اراکین اسمبلی کے پاس آ گیا ہے کہ وہ ایبسٹین کر سکتے ہیں. اس طرح کی سچویشن میں ان کو ووٹ دینا جو ہے یا نہ دینا ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ نے کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ نااہلی ہوگی یا آپ جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے. البتہ جو کاؤنٹنگ کی بات کی گئی ہے وہ بھی اختلافی فیصلہ, اس کے اوپر رائے جو ہے وہ موجود ہے جو کہ سامنے آئی ہے, لیکن اس کے اوپر وہ انہوں نے کہا ہے کہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا اگر کوئی اپنی پارٹی لائن سے الگ ہو کے جو ہے ووٹ دیتا ہے. یہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ گورنمنٹ یا جو بھی اس وقت پنجاب گورنمنٹ ہے یا جو دوسری پارٹی ہے وہ اس کو چیلنج کر سکتی ہے, اپیل کے اندر جا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے یا نظر ثانی کے اندر جا سکتی ہے, لیکن یہ ہے بیسیکلی رائے چونکہ صدر مملکت کی, لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جو فیصلہ ہے وہ پارلیمنٹ کا بہت کلیئر ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر 63A یا اس کے بعد کی جو اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے جو وہ بہت واضح ہے اس کے اندر. اور وہ واضح یہ ہے کہ اگر آپ پارٹی انسٹرکشنز کے علاوہ کانفیڈنس نو کانفیڈنس ووٹ میں اور بجٹ میں اپنی پارٹی کے علاوہ ووٹ دیتے ہیں تو آپ ڈی سیٹ ہوتے ہیں. اب جو تحریک انصاف تھی وہ یہ معاملہ لے کے گئی تھی یا ریفرنس جو تھا وہ یہ دائر ہوا تھا کہ یہ ڈی سیٹ نہ ہو صرف, بلکہ یہ تاحیات ان کی نااہلی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کو سپریم کورٹ نے ایڈریس نہیں کیا. البتہ جو انہوں نے کہا کہ جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا منحرف اراکین کا, تو جو بھی سلیم شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ پنجاب کے اندر اب جب بھی ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا اس کے اندر پھر ایک نئی صورتحال ہوگی, اس کے اندر کس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اگر حمزہ شہباز جو ہے وہ ان کے مقابلے پہ پرویز الہی صاحب دوبارہ آتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے
کہ इनका वोट काउंट नहीं होगा तो जो मौजूदा वहां पे लोग होंगे उनके उस मौजूदा अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसला किया जाएगा। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बन गई है। वो मौजूदा अक्सरियत में फिर कौन किसके साथ खड़ा होगा, एलाइज होंगे, उसमें पीटीआई के कितने लोग होंगे, ये अब मेरा ख्याल है कि एक बहुत मुबहम सी सिचुएशन है जिसको कि इलेक्शन कमीशन वाजे कर सकता है। और बार बार ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अभी फैसला करना है और ये राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन को देता है कि वो डीसीट करने का फैसला करता है, वो नाअहल करने का फैसला करता है या वो किस तरह के जो फैसले वो करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल जो इख्तियारात हैं वो मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। और इलेक्शन कमीशन में आज भी इस मामले की सुनवाई हुई है, कल भी होगी। बहरहाल पंजाब के अंदर एक क्राइसिस जो है वो डेवलप हो चुका है। वफाक के अंदर जाहिर है कि अभी इस तरह का क्राइसिस हम नहीं कह सकते कि जन्म लिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को जो वोट था वो मुनहरिफ अरकान ने नहीं दिया था और सिर्फ इत्तेहादियों के टूटने से जो है वो गवर्नमेंट गिरी थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सूरत-ए-हाल और है, पंजाब के अंदर सूरत-ए-हाल और है, लेकिन वहाँ मजीद इबहाम पैदा हो गया है। इसका अब जाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत और सियासत के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं इस मामले को। हालांकि वो लॉयर है, वो समझते हैं कि ये मामला जो है कहाँ जा सकता है, लेकिन पंजाब की हद तक जो है वो जरूर बहरान है, वफाक की हद तक कोई बहरान नहीं। जिस तरीके से आप ये कह रही हैं कि पंजाब की हद तक जरूर बहरान है, बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, 60% से ज्यादा आबादी वाला ये सूबा है, तो ये बहरान अगर मजीद बढ़ता है, चूंकि यकीनन दिखाई इसलिए भी दे रहा है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा जब से गवर्नर बने हैं हम देख रहे हैं काफी फ्रंट फुट पर जो है वो आगे खेल रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो वैसे भी उनको पीटीआई का टाइगर करार दिया जाता है। तो आज के फैसले को लेकर आपको क्या लगता है, अगले जितने भी दिन हैं जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं, कुछ हल्के फुल्के हमले होंगे अब उमर सरफराज चीमा की तरफ से? जी देखिए, मेरा ख्याल है चीमा साहब तो बाद उनकी मयाद खत्म हो जाएगी क्योंकि वो तो बाइंडिंग है सदर मुमलिकत के ऊपर कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को जरूर मानेंगे। अलबत्ता अब पंजाब के अंदर वजीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसके ऊपर जरूर किसी आईनी माहिर से बात करनी चाहिए कि क्या हो सकता है, उनकी पोजीशन क्या होगी और क्या या फिर दोबारा वोटिंग होगी। जो दूसरे कैंडिडेट हैं परवेज इलाही साहब, उनके और हमजा शहबाज के दरमियान दोबारा से जो है वो मैच पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये काफी ज्यादा एम्बिग्विटी जो है ये क्लियर हो सकती है अगर इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इसके ऊपर बात करे। और जो हमारी इत्तला है कल कॉज लिस्ट के अंदर था शायद, लेकिन उसको हटा दिया गया वहां से। ये भी याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद हुआ था, तो वो एक लाहौर हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट यानी इंट्रा कोर्ट कुछ सूरत हाल जो है वो एक बन गई है। अलबत्ता अब इस फैसले के बाद बहरहाल ये बात तो तय है कि वहां पे बहरान मौजूद है, इसको दूर कैसे करना है इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। और जो बात आपने कही थी अली आबिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान का 56% आबादी का सूबा जो पंजाब है वो वहां तकरीबन पिछले 1.5 महीने से कशमकश जारी है, बल्कि उससे पहले से कशमकश जारी है। तो इस कशमकश को पाकिस्तान कितना अफोर्ड कर सकता है, कितना नहीं। मैं बार बार एक बात कहती हूँ और अभी आपको ये सामने आने भी शुरू हो गई है खबरें कि पाकिस्तान में जो गंदम की सूरत हाल है, जो शॉर्टफॉल है, जो कि पिछली हुकूमत का पैदा करदा शॉर्टफॉल है, वो 50 लाख टन का है। और अब अभी जो नई फसल हुई है उसके इस एक बीच में जिसमें कि कोई काबीना नहीं थी, जो कि वहां पे मैस क्रिएट हुआ है पंजाब के अंदर, वो इत्तलात ये है कि स्मगल हुई है यहाँ से दोबारा जो गंदम है या वीट क्रॉप है। इससे पाकिस्तान को जाहिर है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अभी वफाकी हुकूमत ने कल फैसला किया है कि वो बाहर से जो है वो दरामद करेंगे जो गंदम है। लेकिन इस तरह के सिर्फ ये एक मसला है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पंजाब के अंदर इंतजामी उमूर, पंजाब के अंदर जो अमनो अमा के अमूर, बाकी दीगर जो भी उसकी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बिल्कुल आसमान, ऐसे पंजाब में बहुत से मसले मसाइल हैं जो कि अभी तक हाईलाइट तक नहीं हुए हैं। शौकत पराचा, आपसे जानना चाहेंगे, एक जानिब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था जो कि आ गया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि उनका भी फैसला भी आना है। पंजाब में जो बहरान है वो दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? पंजाब का बहरान तो डेलिबरेटली उसको एग्जेजरेट किया गया। बेस लाइन अगर हम निकालें, बेस लाइन ये है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वहां पर इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन की वैलिडिटी हुई लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ही जब कहा गया कि आप इनसे ओथ लें। किसको कहा गया?
قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کو. یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہاں پر راجہ پرویز اشرف صاحب گئے اور گورنر ہاؤس کے لان میں انہوں نے میاں حمزہ شہباز شریف سے اوتھ لیا. لہذا جو کچھ ہوا وہ عین پاکستان کے آئین کے مطابق تھا, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے نے حکم دیا تھا, اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہی وہ ادارے ہیں جو آئین کی تشریح کرتے ہیں, جیسے آج انہوں نے کی. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہاں گورنر کا مسئلہ آیا. وزیر اعظم نے ایڈوائس بھیجی کہ عمر سرفراز چیمہ کو ہٹا دیں. عمر سرفراز چیمہ کو گورنر نے نہیں ہٹایا. جو بائنڈنگ ایج تھی 25 دن کی وہ پوری ہو گئی. عمر سرفراز چیمہ کو ہٹا کر یہاں وفاقی حکومت نے بلیغ الرحمان صاحب کو اپنا گورنر کے طور پر انہوں نے نامزد کر دیا. صدر کو سمری بھیجی, وہی 25 دن کا ڈیلے ہے, کیونکہ 15 دن کے لیے صدر واپس بھیج سکتا ہے. اگر اگلے 10 دن میں بھی نہیں صدر ایکٹ کرتے تو ایز پر پاکستان کانسٹیٹیوشن اٹ از ڈیمڈ ٹو ہیو بین ڈن. تو وہ غالباً 1 جون کو وہ مدت ختم ہو رہی ہے. لہذا 1 جون کو پھر بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب بن جائیں گے. اب جو نمبرز کی گیم ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور میں پہلے بھی آرٹیکل 91 کلاز 4 کے اندر آپ کو 3 کے اندر 4 کے اندر ایکسپلین کر چکا ہوں کہ 186 نہیں چاہیے. اب نیا جو پاکستان کی 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی, یا 172 مرکز میں بھی نہیں چاہیے. پہلی کاؤنٹنگ ہوگی جس میں سمپل میجورٹی چاہیے 172 قومی اسمبلی میں اور 186 پنجاب اسمبلی میں. کوئی بھی وہاں پر اگر ووٹ اتنے نہیں لے سکتا تو پھر دوسری کاؤنٹنگ ہوگی. جو 2 ہوں گے, اگر 2 سے زیادہ امیدوار پہلی کاؤنٹنگ میں لڑ رہے تھے تو جو 2 زیادہ ووٹ لے کے آئے ان کے درمیان مقابلہ ہوگا, اور جو زیادہ ووٹ لے جائے گا وہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بنے گا. اگر دونوں میں ٹائی ہوتی ہے, یہ بھی آئین میں لکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ آئین میں لکھا ہے کہ اگر ٹائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ مسلسل ووٹنگ کرائیں. ٹھیک ہے شوکت, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. آسما آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت, چونکہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو ان سے بھی آج جو سپریم کورٹ نے رائے دی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ جسٹس صاحبہ, آپ نے آج نیوز کو جوائن کیا. یہ بتائیے گا جس طریقے سے آج عدالت کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو انحراف کیا گیا ہے پارٹی پالیسی سے, یہ سیاسی جماعتوں کے لیے کینسر ہے, اور منحرف ارکان کے حوالے سے قانون سازی کی جائے, اور یہ بھی بولا گیا ہے کہ منحرف رکن کا اب ووٹ شمار نہیں ہوگا. آج کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے, جو رائے دی ہے سپریم کورٹ نے, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جو کہ رائے بالکل صحیح ہے. دیکھیے, اگر we don't adhere to it, we are making fun of the constitution and also the representation of the People's Act, which makes it absolutely clear کہ آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ ہوئے ہیں الیکٹ, تو پھر آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ انحراف کر دیں, کیونکہ آپ ان کے ریپرزنٹیشن پہ ہوئے ہیں, اور یہ سارا کچھ ظاہر کر کے کہ ان کے مینیفیسٹو سے آپ اگری کرتے. تو اگر آپ نے دوسری طرف ووٹ دیا ہے تو پھر اگر نہ گنا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو میجورٹی آپ کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے تو اس کی وہ میجورٹی بھی ٹوٹ جائے گی. صحیح. لیکن صدارتی ریفرنس میں جیسے کہ نااہلی کی بات کی گئی تھی, تا حیات نااہلی کی بات کی گئی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ منحرف اراکین جو ہے وہ تا حیات نااہل ہو جائیں, سپریم کورٹ کی جانب سے اس پر کوئی رائے نہیں دی گئی ہے, بلکہ معاملہ دوبارہ سے پارلیمنٹ کو دے دیا گیا ہے. بالکل, اور یہ ہے بھی پارلیمنٹ کا اختیار کہ وہ جج کرے. اور میں سمجھتی ہوں, دیکھیے تا حیات تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, جو ماں کی تلافی ہے وہ تو ہوتی ہے, اور ایک دفعہ آپ ایک پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے, دوسری بار آپ انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں, آپ کسی اور پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. اس لیے اس بات پہ یہ اپنی پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے سے تا حیات میرا خیال ہے جو ہے نا وہ کچھ ذرا زیادہ ہی ہو جاتا. لیکن اگر انہوں نے یہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دی ہے بات, تو پارلیمنٹ از دی پراپر اتھارٹی وہ ڈیسائیڈ کرے, اور میرا خیال ہے وہ کر بھی لیں گے. اور اب تو جس طرح کی صورت حال مرج ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے وہ جلدی فیصلہ کر لیں گے جو بھی انہوں نے کرنا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے ناصرہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ بالکل کلیئر ہے فیصلہ جو سنایا گیا ہے؟ دیکھیے, اس بات پہ تو آپ نے بتایا نا کہ ایمبیگوس ہے کہ کتنی دیر کے لیے وہ نااہلی ہوتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر ڈیسائیڈ کرے پارلیمنٹ تو بہتر ہے, کہ کیا ہے یہ ان کا معاملہ. تو جہاں تک یہ ہے کہ نااہلی ہو جاتی ہے اس پرٹیکولر الیکشن میں ووٹ میں, تو وہ تو ٹھیک ہے. اس الیکشن میں جس پارٹی کی طرف سے جس منشور کے اوپر وہ آیا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ باؤنڈ ہے,
تو پھر اس سے انحراف کرنا تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا ارادہ ہی چھوڑ دیا اور جس طرف مرضی، اس کو تو کہتے ہیں لوٹوکریسی، جب لوٹا بن جائے بس. تو یہ لوٹا بننے کی تو میرا خیال اجازت ہونی چاہیے نہیں، اور نہیں ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا، جس طریقے سے فیصلے میں سامنے آیا کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، اب چونکہ فیصلہ آج آیا ہے تو آج کے بعد سے جتنی بھی ووٹنگ ہوگی اس پر یہ اپلیکیبل ہوگا، یا پھر جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی یا فیڈرل میں ووٹنگ ہوئی اس پر بھی یہ اپلائی ہوگا؟ یقیناً اگر انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے ووٹ ڈلے ہیں ان کے اوپر بھی سارے پہ یہ متاثر ہوگا. لیکن یہ تو وضاحت اب ججمنٹ ڈیٹیل میں انسان دیکھے اور سایہ ہو تو اس کا اصل اثر جو ہے وہ نظر آ جائے گا. لیکن معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ووٹ کہیں اور ڈالا ہے اور پارٹی آپ کی پالیسی کچھ اور تھی تو وہ گنا نہیں جائے گا. تو اس سے تو میجورٹیز افیکٹ ہو جائے گی. تو نتیجہ جو ہے وہ کون اس وقت قیادت کر رہا ہے ہاؤس کی، اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحب ہم سے بات کر رہی تھی. آسمہ ذرا ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے آسمہ سے رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے، سلیم شیخ کی طرف چلتے ہیں. سلیم اب ذرا آپ یہ بتائیے گا، حمزہ شہباز کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے لیکن وہ فی الوقت ملتوی ہو گئی ہے، وجہ سامنے آ سکی ہے؟ جی وجہ تو بالکل نہیں سامنے آ سکتی، لیکن کیونکہ انہوں نے جو پریس کانفرنس 5 بجے طلب کی تھی، 5 بجے سے انتظار کرتے رہے. وہ خود بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. اور پھر جو ہمارے ذرائع ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حمزہ شہباز نے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ سنا تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ابھی میڈیا کے سامنے نہ جایا جائے. اور پھر جو ہے عطا اللہ طارق جو ہے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے اسی مقام پر. اور بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز نے ابھی بھی کرنی ہے اور پھر اپنے جو وکلا کے ٹیم ہے ان سے پوچھنا ہے کہ جو آج کا فیصلہ ہے اس پر خصوصاً پنجاب حکومت پر کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ جو فیصلہ آیا ہے خصوصاً اس پر پنجاب حکومت پر ہی تمام جو ہے وہ اس کا اثر ہونا ہے. وفاق کے حوالے سے جیسے ہمارے دوسرے کولیگ شوکت راجہ صاحب اور فاطمہ شازی صاحبہ بتا رہی تھی کہ اس میں جس طرح کی ووٹ لی ہیں مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے مل کر ان میں منحرف اراکین کی طرف سے کوئی بھی ووٹ نہیں ڈالا گیا. اور اگر پنجاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو 25 جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے پنجاب کے وزیرہ کے انتخاب میں جو ہے وہ ووٹ ڈالا ہے. اور یہ تمام کے تمام پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں اور انہوں نے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا تھا. اور ابھی یہ فیصلہ تو آ چکا ہے کہ جو ان کا ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور اس سلسلے سے اب قانونی مشاورت جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے مسلم لیگ نون اور حمزہ شہباز کی طرف سے. اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی اور جو پی ایم ایل کیو ہے انہوں نے بھی اپنی قانونی مشاورت شروع کر دی ہے. اور اب سلیم اپیل میں بھی تو جایا جا سکتا ہے؟ جی اپیل میں بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرا پارٹ کی تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ اب اس سے پہلے اگر حمزہ شہباز کو کہہ دیا جائے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے مطابق اگر وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو آئینی اور قانونی جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ حمزہ شہباز کو اگر منحرف اراکین ووٹ ڈال بھی دیں گے تو اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور اس میں یہ بھی تحریری فیصلے میں جو ہے وہ پڑھنے کے دیکھنا ضروری ہوگا کہ جو ووٹ پڑ چکے ہیں حمزہ شہباز کو جن کی تعداد 25 ہے منحرف اراکین کی، تو یہ فیصلہ ماضی سے امپلیمنٹ ہوگا یا آئندہ ہوگا. ویسے تو یقیناً یہ ماضی پر ہی امپلیمنٹ ہوگا کیونکہ درخواست پہلے سے دائر کی گئی تھی اور اس درخواست کی روشنی میں ہی جو ہے وہ فیصلہ آیا ہے. اور یہ تمام جو ہے دونوں طرف سے جو ہے قانونی ماہرین کی ٹیم جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے اور اس فیصلے کو جو ہے وہ پہلے پڑھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے. اور اس کے بعد جو سیاسی قائدین ہیں ان کو بریفنگ دی جائے گی. اور اس کے بعد جو امکان ہے وہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی طرف سے جو ہے حمزہ شہباز کو یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے اعتماد کا ووٹ لیں. اور جب اعتماد کا ووٹ لیں گے تو جو منحرف اراکین ہیں ان سے کچھ سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالتے ہیں تو پھر بھی ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور اس میں اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ نااہلی کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے. تو پارلیمنٹ اس کو کب ٹیک اپ کرتی ہے اور اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بات تو طے ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو ہے اب فیصلہ یہی ہوگا کہ منحرف اراکین اگر ووٹ نہیں ڈال سکتے تو وہ پھر انحراف بھی نہیں کر سکیں گے اپنی پارٹی سے. کیونکہ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اس کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسا کوئی قانون بنائیں جو کہ قابل جو ہے وہ
काबिल कबूल हो दोनों पार्टियों के, और उसमें अब ये कोई भी नहीं कहेगा कि मुनीर फराकीन अगर किसी को वोट डालते हैं तो वो उनकी मर्जी है, क्योंकि कल को जो आज की हुकूमत है वो कल को अपोजिशन का हिस्सा भी बन सकती है, और जो आज की अपोजिशन है वो कल की हुकूमत भी हो सकती है, और इसलिए जो है वो आगे बिल्कुल सलीम शेख, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आगे भी जो अब फैसले किए जाएंगे वो आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए ही किए जाएंगे। शौकत पराचा, पहले तो मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप जो अपनी गुफ्तगू कर रहे थे उसको कंटिन्यू करें। उसके साथ साथ में हम बात कर रहे थे कि पंजाब जो है सूबा है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, अब हमजा शहबाज का जो है वो मुस्तकबिल क्या होगा, ये बताइएगा। क्राइसिस है ना पंजाब में, यानी अभी तक वहाँ कैबिनेट नहीं बनी, फिर गवर्नर के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, और ये जो 25 अरकान हैं, फर्ज किया 25 अरकान को कहा जाता है कि आप परवेज इलाही को वोट डालें, और वो नहीं डालते, वो इनकार करते हैं, तो क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में जो पार्टी हेड की हदायत लाजमी है उसकी खिलाफ वर्जी होती है, तो फिर इनको डी सीट करने का रेफरेंस आएगा, फिर इलेक्शन कमीशन सुनेगा, और उससे बढ़ के जो इलेक्शन कमीशन के पास पहले से रेफरेंस आया हुआ है उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला आता है। ये चीजें खासा पंजाब को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। पंजाब की सूरत हाल जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ, हमने ये देखा पंजाब के अंदर डिप्टी स्पीकर को जद्दोकोब किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया, फिर उनके स्टाफ को स्पीकर परवेज इलाही ने ट्रांसफर किया। आज जो इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग थी तो इन मुनहरिफ अराकीन के वकील ने ये भी अपना आर्गुमेंट दिया कि परवेज इलाही तो खुद वजीर आला के उम्मीदवार थे, वो कैसे रेफरेंस भेज सकते हैं किसी के खिलाफ। अब ये डिपेंड कर रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने फैसले को डिले नहीं करते, जैसे उन्होंने कल का अनाउंस किया था, फिर कहा कि कॉज लिस्ट चेंज हो गई है, और अब फिर जराए से कुछ ऐसी खबरें आई कि इलेक्शन कमीशन कल फैसला कर सकता है, तो इतने ज्यादा इफ्स एंड बट्स आ गए इस पंजाब की स्टोरी में। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि आज के फैसले से मरकज में तो इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पंजाब पे जरूर असर पड़ रहा है। क्या असर पड़ता है और फिर क्या कोर्ट्स ही उसको सेटल करती हैं, क्योंकि अब पार्टीज की सूरत हाल इतना हेड ऑन कोलिजन हो चुके हैं कि असेंबली तोड़ने की अगर तजावीज सदर ममलिकत को दी जा रही है, पंजाब असेंबली तो सदर नहीं तोड़ सकते ना, पंजाब असेंबली तोड़ने का अख्तियार सदर ममलिकत के पास हरगिज नहीं है। कौमी असेंबली तोड़ने का अख्तियार सदर ममलिकत के पास है, और वो भी इस सूरत में जब सदर ममलिकत आर्टिकल 58 की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 58 के अंदर वो 2B वाला अख्तियार नहीं है कि सदर जब चाहता था असेंबली तोड़ देता था, 2B खत्म हो गया था। अब सदर के पास जो अख्तियार है वो ये है कि सदर ये समझे कि उनकी दानिश्त में किसी के पास कोई मेजॉरिटी नहीं है तो असेंबली तोड़ सकते हैं। कौमी असेंबली में तो मेजॉरिटी है शहबाज शरीफ के पास, इस वक्त भी इत्तेहादियों का आज इजलास होना है शहबाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान के साथ। लेकिन शौकत एक परसेप्शन पीटीआई काफी दिनों से बिल्ड कर रही है कि अक्सरियत हो चुके हैं शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में। किसी के परसेप्शन से या किसी के कहने से तो अक्सरियत खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने हमने देखा है ना कि शो की है, किसी भी परसेप्शन पे भी सदर कुछ ना कुछ ले लेते हैं नोटिस। देखे ना, शहबाज शरीफ ने अपनी अक्सरियत शो की है। अभी चंद दिन पहले हम मई में बैठे हैं, अप्रैल में तो ये सारा प्रोसेस हुआ, अप्रैल में उन्होंने अपनी अक्सरियत शो की, और जब 174 वोट मिले अदम एतमाद को, और जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी उन्होंने ही इनको वजीर आज़म बनाया। इसी ऐवान सदर में ओथ हुआ मियां शहबाज शरीफ का, चेयरमैन सेनेट को ओथ लेना पड़ा क्योंकि सदर ममलिकत ने इनकार कर दिया था। तो ख्वाहिशात अपनी जगह पर, आईनी और कानूनी मामलात ना ख्वाहिशात पे चलते हैं और ना किसी के बिल्कुल आईनी मामलात जो है वो कानून पर चलते हैं, ना कि ख्वाहिशात पर। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं वक्त में। तो तारिक, अब जरा आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताइएगा आज के फैसले पर आप क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो राय सामने आई है, और जरा ये भी बताइएगा वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ कब तक आएगा इस राय पर? वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ तो ज़ाहिर है अपने सोचो विचार करके ही देंगे। इस वक्त भी एक अहम मीटिंग चल रही है पीएम हाउस में, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं वो भी शरीक हैं, जबकि थोड़ी देर पहले इत्तेहादी रहनुमा जो हैं वो पहुंचना शुरू हुए हैं। खालिद मकबूल सदीकी साहब और तैयब रहमान साहब मौजूद हैं, और इखलास ये भी है कि आसिफ जरदारी साहब भी पहुंच चुके हैं। तो वो तो ज़ाहिर है अपना मौक़िफ़ जो है वो अपनी इत्तेहादियों के साथ बातचीत करके और कानूनी माहिरीन जो है उनकी ब्रीफिंग के बाद ही देंगे। आज आपको पता है वैसे भी इत्तेहादी जमातों के साथ मीटिंग होनी थी,
اور جب دوپہر کو سپریم کورٹ کا جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ آج فیصلہ آ جائے گا، اس کے بعد ذہنی طور پر تو ظاہر تیار ہوں گے کہ کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے، اور انہوں نے اس کے جو بھی پازیٹیو نیگیٹو ہے سارے پہلوؤں پر غور و فکر کر لیا ہوگا اور کیا جا رہا ہوگا۔ جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ کیا موقف کیا ہے، میرا موقف کیا ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک قانونی اور آئینی معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لیا ہے جس میں بہت سے سوالوں کے جواب دے دیے گئے ہیں، بہت سے سوالوں کے جواب جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے ہیں آنے والی پارلیمنٹ پر، یعنی پارلیمنٹ کے فیصلے پر پارلیمنٹ کا موجود ہے۔ میرا جہاں تک ایک عام لیمین کے طور پر جو پارلیمنٹ کی کارروائی کو کور کرتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کا امیڈیٹلی فوری طور پر کوئی افیکٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ پر تو نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں، کاف لیگ ہے، کاف لیگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بی اے پی ہے اور ایم کیو ایم ہے، ان کے ووٹوں کے سر پر قائم ہے۔ تو جب تک ان کے پاس وہ موجود ہیں وہ تینوں اتحادی اور اس کے علاوہ بگٹی صاحب اور کچھ ایک جو آزاد تھے، تو وہ تب تک تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ یہ کہ 175 ووٹ لیے تھے شہباز شریف صاحب نے، اور اس میں ایک ووٹ تھا ان کا اعجاز صادق صاحب کا، اور ایک ووٹ ایم کیو ایم کے، اس وقت وہ بیمار تھے اقبال محمد علی صاحب، اور وہ بعد میں وفات پا گیا، اب ان کی رشوت خالی ہے۔ تو اب بھی 175 ووٹوں کی تعداد جو ہے ان کے پاس موجود ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، تو وہ تو ابھی ان کو تو امیڈیٹلی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا نظر آتا۔ ہاں البتہ ایشو ہوگا پنجاب حکومت کے پاس جو ابھی بنی ہے کچھ دن پہلے، اس سے ویسی بہت سی کنٹروورسی چل رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس کو نامینیٹ کرتی ہے۔ اگر کل جو ہے فیصلہ آ جاتا ہے الیکشن کمیشن کا، جو کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے بعد کس کو نامینیٹ کرتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس کو نامزد کرتی ہے، کون سا جو گروپ ہے وہ کس کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ آج کا جو فیصلہ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس منرف میں جس رکن میں منرف میں ووٹ ڈالا ہوگا اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی ایک تکلیفی سی بات ہے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کسی آئینی ماہر سے، کسی قانونی ماہر سے، کہ اگر کسی شخص کا ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ منرف کیسے ہو جائے گا جب اس نے ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ اگر اس نے ووٹ ہی ڈالا تو اس کا مطلب ہے اس میں ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور اگر ووٹ شمار ہو گیا تو پھر تو اسے ووٹ ڈال لیا ہے، پھر وہ نااہل کیسے ہو جائے گا 5 سال کے لیے یا اس سے زیادہ مدت کے لیے۔ بھی ہے کہ ایک ایسا نقطہ میرے ذہن میں آتا تھا، سوال آ رہا تھا بار بار کہ اگر آپ کا ووٹ شمار ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ منرف کیسے ہو جائیں گے۔ یہ اس کی تشریح جو ہے بالکل طارق چودھری، اس فیصلے کے بعد ایسے کافی سوال ہیں جو کہ سب کے ذہنوں کے اندر ایک سوالیہ نشان ہیں، کلیئر کرنے کے لیے ابھی کافی وقت درکار ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود تھے، طارق چودھری بیورو چیف اسلام آباد، اس کے ساتھ ساتھ بیورو چیف لاہور سلیم شیخ، اور سینئر اینکر پرسن عاصمہ شرازی، سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ سے ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عدیل سرفراز اور یاسر نظر۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ آج اہم فیصلہ آیا ہے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق، صدارتی ریفرنس جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور 3 عہدوں کی نسبت سے رائے دی جاتی ہے۔ آرٹیکل 63A کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا، ایسا کہنا ہے چیف جسٹس کا، اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ صدارتی ریفرنس نمٹایا جاتا ہے۔ آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کے حقوق ہیں، منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، منحرف رکن کی نااہلی کا تعین پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔